السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 199 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 سے 54 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں ذکر کیا تھا کہ منافقین نے غزوے سے، قتال سے اپنے آپ کو بچایا، جھوٹ کا سہارا لیا، فتنے اور فساد پھیلائے۔ اللہ رب العالمین انہی باتوں کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی وہ لوگ فتنے فساد کو تلاش کر چکے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ منافق پہلی مرتبہ فتنہ کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی فتنے کھڑے کیے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے معاملے کو بدل کر پیش کرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتے، جو نہیں ہوتا وہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو لے آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا جبکہ وہ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ اسلام کو ناپسند کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، آپ کو طاقت دی، قوت دی۔ اس کے پہلے یہ لوگ فتنے تلاش کرتے تھے، معاملات کو الٹتے پلٹتے تھے، حقیقتوں کو چھپاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فتنے فساد کرتے تھے۔ یہ اس قوم کی عادت رہی ہے، کوئی نیا کام یہ لوگ اب نہیں کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دو اور مجھے فتنے میں مت ڈالو۔ یہ واقعہ ہے جو میں آگے بتاؤں گا۔ یعنی ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دو کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، مجھے فتنے میں مت ڈالو، کیونکہ اگر میں جنگ کرنے جاؤں گا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ سے آ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ تو پہلے سے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیا غزوہ تبوک میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا تھا کہ لوگوں نے آ کر آپ سے اجازت لی تھی، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، میرے ساتھ یہ دقت ہے، کہا جاؤ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہا جاؤ، میرے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، جاؤ۔ آپ اجازت جن کو دیتے تھے مطلب وہ رک سکتے ہیں، باقی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ لوگ جھوٹ بول بول کر اجازتیں لیا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، جہنم نے تو انہیں گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر منافقوں کی خاصیتیں بتا رہا ہے، خصلتیں بتا رہا ہے کہ منافقوں کی خصلتیں کیا تھیں، منافق کو اپنی زندگی میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان تصبک حسنہ، اگر آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے، آپ جنگ جیت جاتے ہیں، آپ کو مال غنیمت ملتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو تکلیف آتی ہے
تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے سے اپنا معاملہ کر لیا تھا، اور پلٹتے ہیں خوش ہو کر. یعنی اگر آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو انہیں بہت برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں اچھا ہوا ہم لوگ نہیں گئے تھے، اور بڑے خوش ہو کر پلٹتے ہیں. یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے. اچھا ہو جائے بہت اچھی بات ہے، برا لگے گا انہیں. اچھا ہوگا نا تو انہیں مسلمان برے لگنے لگ جائیں گے، حسد کینہ کپٹ کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تکلیف ہو تو انہیں خوشی ہوتی ہے. یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے. کل نہیں اسی بنا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے اس پر یہ خوش ہے تو آپ انہیں کیا بتائیے کہ ہمیں صرف وہی پہنچا جو ہمارے اللہ نے لکھا ہے. اگر اللہ نے فتح لکھی ہے فتح ملے گی، اللہ نے ہزیمت لکھی ہے ہزیمت ملے گی. سب اللہ کا اختیار اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. کیوں لانا؟ کیونکہ اللہ نے ہم پر لکھا ہے ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ رب العالمین پر مومن بھروسہ کرتا ہے. اللہ جو دے ہمیں منظور، اللہ جس حال میں رکھے منظور، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ منظور، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم منظور. اللہ کی ہر بات پر ہم رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. کہہ دیجئے، ایک تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر جیت جائیں تب بھی اللہ پر بھروسہ، ہار جائیں تب بھی بھروسہ، تکلیف آئے تب بھی بھروسہ، اچھا ہو تب بھی بھروسہ، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو نا اس میں بھی ہمیں دو میں سے ایک فائدہ ہی ملنے والا ہے. یعنی اگر تم ہمیں جنگ میں ہارتا ہوا یا جیتتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہو نا تو وہاں بھی ہمارا فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے تو مال غنیمت ملے گا، یا تو ہم شہید کر دیے جائیں گے تو جنت ملے گی. ہمارا کہیں نقصان ہونے والا نہیں، ہمارا کسی حالت میں نقصان نہیں ہے. تم جو ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو نا وہ بھی ہمارے لیے دو طریقے سے فائدہ مند ہے. یا تو ہم جیتیں گے تو مال غنیمت مل جائے گا، ہاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے کر موت دے گا اور جنت دے دے گا. دونوں حالت میں ہمارا فائدہ ہے. یہ تو ہوا ہمارا معاملہ، پر ہم تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی فیصلہ کرے، یا تو تمہیں دردناک عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے. ہم تم پر غالب آئیں، تم پر عذاب آئے. تو جیسے تم ہمارے بارے میں برا سوچ رہے ہو نا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا برا ہوگا، ہمارا کچھ برا ہونے والا نہیں. یا تو ہم جیتیں گے تو مال غنیمت ملے گا، ہاریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت دے گا. پر ہم تمہارے بارے میں بھی اللہ سے دو چیزوں کا انتظار کرتے ہیں، یا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں عذاب دلوائے. ہم بھی اس بات کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو. انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا وكرها. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی بات بتا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، غم سے خرچ کرو، اللہ تمہارا مال قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم فاسق ہو. اللہ تمہارا خرچ قبول نہیں کرے گا. یہ لوگ کیا کرتے تھے منافق کہ دکھاوے کے لیے خرچہ کیا کرتے تھے. جنگ ہو رہی ہے تو اس میں آ کر میں نے گھوڑا دیا، میں نے یہ دیا وہ دیا، کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ نہیں کریں گے تو کئی مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشی سے دو گے تب بھی اور اگر غم سے دو گے تب بھی، دونوں حالت میں اللہ تمہارا مال قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا خرچ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ تمہارا کوئی خرچ قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما منعہم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا جو صدقہ اور خیرات قبول نہ کیا جا رہا ہے اس کی صرف اتنی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. نمازیں پڑھی تو بالکل سستی کے ساتھ پڑھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو بے دلی کے ساتھ کیا. تین وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں اللہ ان کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، کیوں اللہ ان کی خیرات قبول نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا. دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے، سستی کے ساتھ، مقصد نماز نہیں ہوتا. تیسرا خرچ کرتے ہیں تو دل کبھی قبول نہیں کرتا، دیتے بھی ہے تو بڑی مجبوری میں کسمسا کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول کرنے والا نہیں ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں منافقین کا بڑا لمبا تذکرہ کیا ہے، فتنوں کے بارے میں بتایا ہے، ان کی جھوٹی سازشوں کے بارے میں بتایا ہے، ان کی جھوٹی باتوں کے بارے میں بتایا ہے. یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی تکلیف پر انہیں خوشی ہوتی ہے اور خوشی پر تکلیف ہوتی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو. پھر اللہ نے کہا کہ ہم بھی بھروسہ کرتے ہیں، تم بھی بھروسہ کرو. پھر اللہ نے بتایا کہ ان کے خرچ کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور خرچ قبول کیوں نہیں ہوگا اس کی تین وجوہات اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ہمیں بتائیں. یہ تو ہوا آج کی آیات کا ترجمہ. اب اس کے بعد آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نیو ہمارے سامنے آج کی آیت میں بھی آئے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قلبوا لک الامور، وہ آپ کے لیے معاملہ بدلتے ہیں. ڈیوائز پلاٹس اگین یو، وہ آپ کے سامنے معاملے کو چینج کر دیتے ہیں، حقیقت کو ہی بدل دیتے ہیں. کئی لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے.
ہوتا کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے. غلطی کس کی ہے؟ وہ جو غلطی کرنے والا اسے وہ پارسا بنا دے اور پارسے کو گنہگار بنا دے. کئی لوگوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، معاملہ بدل دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کر رہا ہے، اذن لی، پرمٹ می، مجھے اجازت دو، آپ مجھے اجازت دے دو. ولا تفتنی، ڈو ناٹ ٹربل می، مجھے شک میں مت ڈالو، مجھے فتنے میں مت ڈالو، مجھے کنفیوژن میں مت ڈالو. سقاتو کا مطلب ہوتا فالن، گر گئے، پڑے ہوئے ہیں، پہلے سے اس فتنے کے اندر پڑے ہیں. محیطتن مطلب انکمپاس، گھیر رکھا ہے، جہنم نے انہیں گھیر رکھا ہے، بس مرنا ان کو جہنم میں جانا ہے سیدھے. اخذنا، وی ٹک، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا. حل تربصون، ڈو یو ویٹ، کیا تم انتظار کرتے ہو، کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو، برائی کا انتظار کرتے ہو. حسنین کہا جاتا ہے ٹو بیسٹ تھنگس، دو اچھی چیزیں. تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے نا، اس میں سے دو میں سے ایک اچھا ہی ہمیں ملنا ہے، یا تو مال غنیمت ملے گا یا شہادت ملے گی. طوعاً مطلب ہوتا ہے ولنگلی، اور کنہر مطلب ہوتا ہے ان ولنگلی. طوعاً مطلب چاہت سے، کرہن مطلب بنا چاہت کے، برے دل کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ. تو ولنگلی یا ان ولنگلی. کسالہ کہا جاتا ہے لیزینس کو، بالکل سستی کاہلی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. من تو ہوتا ہی نہیں ان کا عبادت کرنے کا، بس کرتے ہیں تو مجبوری کے ساتھ کرتے ہیں. کہ اگر مسلمانوں کی صف میں کھڑے نہ، کیونکہ اس دور میں نماز کوئی نہیں چھوڑتا تھا نا. آج تو اگر ایسے نکالنے نکلیں گے تو پتہ چلے گا ہمارا 70% مسلم سماج تو جو ہے وہ منافقوں میں ہی چلا جائے گا. اس دور میں جو نماز نہ پڑھے اسے منافق مانا جاتا تھا، نماز نہ پڑھے اسے کافر مانا جاتا تھا. نماز کو چھوڑتا ہی نہیں تھا نا، سب نماز پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے. تو آج اور اس دور میں خیر بہت بڑا فرق ہے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ کے بعد ہمارا بنیادی نقطہ تدبر. آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا، یا آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے. نمبر 1، معاملات کو بدلنا، حقیقت کو بدل کر پیش کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. معاملات کو بدل دینا، حقیقت کو چھپانا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتانا، یہ سب منافقوں کا طریقہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے یہاں جینٹس میں بھی عادت ہوتی ہے، لیڈیز میں بھی عادت ہوتی ہے. غلطی کس کی ہے، گھر کا جھگڑا ہے، اس بہو نے کیا، اس بہو نے کیا، اس بہو کو نکال کر کلیئر کر دینا، اس بہو کو مجرم بنا دینا. بھائی ہے تو اس بھائی کو مجرم بنا دینا، اس بھائی کو الگ کر دینا. معاملات ہی بدل دیتے ہیں لوگ. ہوتا کیا ہے، دکھائی کچھ اور دیتے ہیں. جیسے کیسز کے اندر ہوتا ہے، جج کے سامنے ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کے بڑوں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کے لیے عمل مت کرو، کچھ دیر کا فائدہ حاصل مت کرو، کچھ لوگوں کی چاہت حاصل کرنے کے لیے معاملات کو مت بدلو. جو ہے وہ بتاؤ، جو سچ ہے وہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس کو سچائی کے ساتھ بتا دیا جائے، اچھائی کے ساتھ بتا دیا جائے. اللہ رب العالمین اسی معاملے کو قبول کرتا ہے. اس پر بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور اپنا دماغ لگانا چاہیے. نمبر 2، مکمل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. مخلوق کو تو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتا ہے. دیکھیے آپ اس پورے اگر 3-4 پیج کو دوبارہ پڑھو، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بول رہا آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، ان کو کیوں دے دی، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ کو انتظار کرنا تھا، اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا. ان سب سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس میں کوئی اللہ کے نبی کی شان گرتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو مکمل علم غیب نہیں تھا. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، پر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا. تبھی تو آپ نے بتایا روم میں یہ ہوا، قیصر و کسریٰ کا یہ ہوا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ جو سب آپ نے بتایا ہے نا، یہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، پر اس کا مطلب مکمل وہ کسی کے پاس نہیں. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی. ان کو تو دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور تھا. علم غیب اگر ہوتا تو آپ کو دل کا حال پتہ ہوتا، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا، اس کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا ہے. نمبر 3، مومن دین کی ہر کامیابی سے خوش ہوتا ہے اور منافق کو تکلیف ہوتی ہے. دین کی خوشی، دین کی کامیابی کی خوشی، مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی خوشی، مسلمانوں کی عزت کی خوشی، یہ سب ہوتی ہے کس کو؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، اسے سب پسند نہیں آتا. یہ سب اسے بس تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. اس سے حسد، اس سے حسد، اس سے کینہ، اس سے کپٹ، اس کی ترقی سے جلنا، اس کی ترقی سے جلنا. یہ سب منافقوں کا طریقہ ہے. مسلمان تو خوش ہوتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے بھائی کی ترقی پر خوش ہوتا ہے، اپنے بھائی کی جیت پر خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے میرے بھائی کو فتح سے نوازا ہے، اللہ نے میرے بھائی کو مال سے نوازا ہے. تو مومن خوش ہوتا ہے اور منافق تکلیف محسوس کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، کپٹ کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے. یہ سب عمل کبھی بھی مسلمان کے پاس نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 4، مومن اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتا ہے اور منافق گلیاں تلاش کرتا ہے.
بڑی پیاری چیز ہے، یہ بھی آج کی آیت سے پتہ چلتی ہے۔ مومن کا تو کام ہوتا ہے جسٹ ڈو اٹ، جو کہا ہے اللہ نے کر دو، بس جتنی جلدی ہو سکے، جتنی فاسٹ ہو سکے، اللہ نے کہا ہے مطلب کر دو۔ منافق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گلیاں ڈھونڈتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے ظہر کی، دل کو سمجھاتا ارے نہیں ایسا نہیں ویسا تھا، مجھے تو کام بہت زیادہ ہے، دکان جانا ہے، ایسا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے، ارے صاحب اتنی ساری زکوٰۃ کیسے ہو گئی، ادھر نکال دو ادھر نکال دو، بیوی کو آدھا گفٹ کر دو، مال کم کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کو بھی جھوٹ بولتا ہے، ارے یہ دکان تو میں نے اپنے خود کے لیے لی ہے، کرائے پہ تھوڑی دینے کے لیے لی تھی، وہ تو ابھی دے رکھی ہے میں نے۔ آپ کس کو جھوٹ بول رہے ہو؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے رب کو جو آپ کے سینے کے حال کو جانتا ہے۔ تو مومن کا تو کام ہوتا ہے بس عمل کر دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ہجرت کرو، کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو بدر میں چلنا ہے، چلنا ہے۔ اللہ کے نبی جو بول دیتے تھے صحابہ کرتے تھے، عقل دماغ نہیں لگاتے تھے۔ پر منافق گلی تلاش کرتا ہے، منافق راستے تلاش کرتا ہے، حرام کو حلال کیسے کر لیا جائے اس کے لیے جتنے راستے مل سکتے ہیں نکالتا ہے، حلال سے کیسے بچ جاؤں اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ شک ہے نا تو آپ کے دل میں نفاق ہے، آپ کے دل میں نفاق جگہ کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس نفاق سے نکالو اور اللہ کے حکم پر بالکل جھکنے والے بن جاؤ کہ میرے رب نے کہہ دیا مطلب سرے تسلیم خم، جس مجھے جو کہا ہے اللہ نے وہ کرنا ہے، بات ختم، اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا ہی مومن بنائے۔ نمبر 5، دین پر عمل نہ کرنے سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نماز چھوڑنا، قرآن چھوڑنا، دین چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، طاقت کے بعد حج عمرہ نہ کرنا، سچ نہ بولنا، امانت داری نہ رکھنا، گالیاں دے کر بات کرنا، کتنے سارے اعمال ہمارے پاس جو جہنم تک لے کر جاتے ہیں۔ تو اپنے عمل پر بھی انسان کو محنت کرنا چاہیے کہ دین پر اگر بندہ عمل نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، مومن کی پریشانیوں پر صرف منافق خوش ہوتا ہے، مومن کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اوپر یہ پوائنٹ بتا چکا ہوں، پھر اس کو اللہ نے اس آیت میں 2 بار ریپیٹ کیا، اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ مومن کی خوشی پر منافق کبھی خوش نہیں ہوتا، اور مومن کی تکلیف پر منافق بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ترقی کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ تنزلی میں آ جائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن مل جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کے اندر نفاق آ رہا ہے، آپ کے اندر نفاق انٹری کر رہا ہے، آپ کے اندر نفاق جگہ بنا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، بہتر بناؤ، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صاف دلی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بھرے ہوئے دل پسند نہیں آتے۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ مومن کی تکلیف پر منافق خوش ہوتا ہے، اور مومن کی خوشی پر منافق غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مومن وہ ہوتا ہے جو مومنوں سے محبت کرے۔ میرا بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے احباب، کلمہ پڑھنے والا مومنوں سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا نا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ مومنوں کی مثال آپس میں کیسے ہے؟ محبت کرنے میں، اخلاق میں، ساتھ دینے میں، ایک جسم کی طرح، کہ جیسے ایک ساری باڈی ایک ساتھ پورا ورک ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دماغ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی بنایا ہے کہ جیسے پیر کی ایک انگلی میں اگر تکلیف ہو جائے سر تک اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جاگتا ہے، ویسے ہی اللہ نے کہا مومنوں کی مثال ہے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو جانتے ہیں تو پردہ ڈال دیتے ہیں، کسی کے راز کو فاش نہیں کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا مومن بنایا ہے۔ اگر ایسے ہو تو الحمدللہ، اور نہیں ہو تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا ڈیولپ کرو کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ سارے جذبات آ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 8، تکلیف کے آنے پر جو اللہ سے رضامندی کا اظہار نہ کرے اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ کوئی بھی تکلیف آئے، تکلیف کے آنے پر جو اللہ سے اپنی رضا کا اظہار نہ کرے، گویا کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ تکلیف آ رہی ہے، جیسے اچانک کاروبار برباد ہو گیا، گھر میں بیماریاں آ گئیں، انتقال ہو گیا، اس صورت میں وہ مومن ہے جو کہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا حکم جو تو نے کیا اچھا کیا، جب تک دیا اچھا دیا، جب لیا تب اچھا لیا، تیرا ہر فیصلہ مجھے منظور، تیری ہر بات مجھے منظور، تیرا ہر حکم مجھے منظور، تو نے مجھے یہ دیا تو یہ تیرا انعام ہے، اب نہیں دیا لے لیا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا آنا بھی میرے لیے بہتر تھا، اس کا جانا بھی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ بندہ ہر مصیبت ہر تکلیف کے آنے پر اگر اللہ کی رضا کا اقرار کرتا ہے مطلب ایمان مضبوط ہے، اور اگر اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔
ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کے اندر تکمیل نہیں پائی جاتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پر کوشش کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ ہم لوگ تو ذرا سے مسئلوں میں چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 10-20 سال تک صحت تندرستی کی زندگی دیتا تب شکر ادا نہیں کرتے، ایک ذرا سی شوگر کے آ جائے ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، ارے کسی بیماری آ گئی بہت ہی پریشان ہوں میں تو، اتنی عبادت کرتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ ٹھیک ہی نہیں کرتا، شفا نہیں دیتا۔ اتنے دن تو نے شکر ادا کیا تھا کیا؟ اللہ کے فیصلوں پر اظہار خوشی کر، اللہ کے فیصلوں پر اظہار رضا کر، میں اللہ تیری ہر بات ہر فیصلے کو مانتا ہوں۔ بندے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر کوئی نعمتیں دی ہے تو الحمدللہ تو نے دی، اللہ نے اچانک سب لے لی الحمدللہ تو نے لے لی، جب دی تھی نا تو دینا اچھا تھا، اب لیے تو لینا اچھا ہوگا، تو زیادہ جانتا ہے میں اتنا نہیں جانتا۔ پوائنٹ نمبر 9، کسی بھی اچھائی کے ملنے پر خود کی تعریف مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو ہمیں سمجھ لیجیے تقریباً غائب ہی ہو چکا ہے۔ یہ میں نے بنایا، یہ مسجد میں چلاتا ہوں، یہ مدرسہ میں چلاتا ہوں، میں ایسا کرنے والا، میں ویسا کرنے والا، میں نے اتنے گھر بنائے، میں نے اتنے کپڑے دیے، ہم تو میں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تیرے پاس اللہ تعالیٰ نعمتیں دے نا تو اللہ کا شکریہ ادا کر۔ کوئی آپ سے کہا الحمدللہ یہ گھر آپ نے بنایا، کہا اللہ کا شکر اللہ نے بنوایا، یہ گاڑی آپ کی الحمدللہ اللہ نے دلوائی، بڑے اچھے دکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ کا لباس الحمدللہ اللہ نے دلایا۔ اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کا نام منہ پر رکھا کرو، بار بار اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اگر شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، ابھی 1 یا 10 کر دوں گا تمہارے پاس، شکر تو ادا کرو۔ اپنی واہواہی مت کرو، اپنی تعریفیں مت کرو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو کہ صرف میں اپنی تعریف کروں، صاحب میں تو بہت اچھا بولتا ہوں، میں جب بولتا ہوں نا اتنے لوگ سنتے ہیں، میری بات تو کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا، میرا تو ایسا نام چلتا ہے، میری تقریر میں تو اتنے لوگ آتے ہیں، میری بات تو ایک بار جو سن لے مجھے چھوڑ ہی نہیں پاتا۔ تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ اللہ چاہے نا ابھی گلا بند کر دے، آپ کی بات بند ہو جائے، آواز بند ہو جائے، بول نہ پائے، پڑھنے کا وقت نہ دے، صلاحیت چھین لے، زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے، آپ کی میری اوقات کیا ہے؟ تو اللہ کرواتا ہے۔ اگر آج میں اس کلاس کو لیتا ہوں، آپ اس کلاس کو سنتے ہو، تو آپ پر بھی اللہ کا انعام، مجھ پر بھی اللہ کا انعام کہ میں اتنا قرآن پڑھا پا رہا ہوں، آج 10 پارے الحمدللہ مکمل ہونے والے، یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ میں نہ ہوں تو اللہ کسی اور سے کام لے گا، اللہ محتاج نہیں، ہم یہ کام کر کے اپنی آخرت بنا رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، مومن اپنے ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا ہے۔ ہر معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا کرو، بس اللہ کے سپرد۔ گھر چاہیے اللہ تو دلانا انشاءاللہ، گاڑی چاہیے اللہ دلائے گا انشاءاللہ، زندگی کے اندر مجھے یہ چیز چاہیے اللہ دلائے، سپرد کر دو اللہ کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جب منافقوں نے ڈرایا، منافقوں نے پریشان کیا، تو مومنوں نے صرف ایک چیز کی، کیا کہا تھا کہ لنا اللہ لنا ہوا مولانا، ہمارا اللہ ہے اور وہ ہمارا مولا ہے، اور ہم تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تمہارے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تم کون ہو دینے اور دلانے والے؟ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا رب ہے، وہ دینے والا عطا کرنے والا ہے۔ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا کرو۔ جب کہیں راستے نظر نہ آئے نا، سارے راستے بند نظر آئے نا، چھوڑ دو ساری چیزیں اللہ کے سپرد، اللہ ہے کرنے والا، وہ تو غیب سے راستے بنا دے، وہ سمندر میں راستے بنا دے، وہ جہاں چاہے جو کر دے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو بندے کو کر دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، اللہ پر یقین رکھنے سے مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پر مضبوط توکل کرتا ہے نا، پھر اسے مصیبت ہی نظر نہیں آتی، بیماری نظر نہیں آتی، کاروبار کی تکلیف نظر نہیں آتی، قرض نظر نہیں آتا، پریشانی نظر نہیں آتی۔ کب؟ جب میں اپنے اللہ پر مضبوط بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ کا بھروسے کا لیول جتنا اوپر ہوگا نا، اتنی مصیبت آپ کی نیچے چھوٹی ہوتی چلے جائے گی۔ 10 لاکھ کا قرضہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ ہے میرے ساتھ، میرا رب ہے میرے ساتھ، میں حلال روزی کماتا ہوں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ دشمن کیا اوقات ہے ان کی؟ میرا رب ہے میرے ساتھ، وہ مدد کرے گا۔ اللہ پر بندہ جب اپنا بھروسہ جتنا بڑھاتا ہے، اللہ اس مصیبت کو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ بھی مضبوط بات آج کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، مومن کو عمل کرنا چاہیے، اپنے دشمن کی فکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی کو کہا کہ وہ تمہارے بارے میں برائی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تم ہار جاؤ، مار دیے جاؤ، سب ہو جاؤ، تو اللہ نے کہا تم تو سب اتنا بول کے ختم کر دو کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں نا 100%، ایسا نہیں کہ بے عمل بن کر انتظار کرو، عمل اپنا 100% کرو، نماز، عبادت، قرآن، توحید، عقیدہ، دین کے لیے محنت، دین کے لیے کوشش، بھلائی پھیلانا، برائی سے روکنا، سب اپنا کام کرو، اس کے بعد دشمن کو چھوڑ دو، اللہ کے سپرد انتظار کرو۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے،
وہ نمرود کو ختم کرنے والا، وہ شداد کو ختم کرنے والا، وہ قارون کو ختم کرنے والا، وہ فرعون جیسے سپر پاور کو ڈبانے والا، کیا اوقات ہے آپ کے دشمن کی؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سپر چھوڑ دو اپنے دشمنوں کو، اپنا عمل کر لو اور اس کے بعد سارا معاملہ اللہ کے سپر چھوڑ دو۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کرے گا اور انہیں ذلیل کرے گا انشاءاللہ، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بھروسہ رکھو۔ پوائنٹ نمبر 13، مومن کو جتنا ڈرایا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا بڑھتا ہے۔ یہاں بھی پتہ چلا اور آگے بھی پتہ چلا۔ دیکھیں یہاں پر منافق ڈرا رہے ہیں پر مومن کا تو ایمان بڑھ رہا تھا۔ جیسے غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے منافق آئے، ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے جمع ہو گئے تمہیں ختم کر دیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور وہی ہمارا مالک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مومن کا بھروسہ بڑھتا ہے، مومن کو جتنا ڈراؤ گے نا اس کا اتنا توکل بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن کی آیات سے پتہ چلتی ہے۔ نمبر 14، ایمان کے بنا اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور رسول پر اگر مضبوط ایمان نہ ہونا، اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا خیرات، صدقہ، سب بیکار اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کے بنا اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اس کے بنا اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 15، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو دل کو خوش کر کے کرو، تبھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ صدقہ کر رہے ہو نا تو دل سے کرو، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا، لو میں اتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، خوش دلی سے کرو نا۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، خوش دلی سے دو نا، اللہ اسی صدقے کو قبول کرتا ہے جس میں دل خوش ہوتا ہے۔ اگر دل ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ نیکسٹ نمبر 16، نماز اور صدقہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز، صدقہ پہلے بھی کتنی مرتبہ گزر چکا، صدقہ، نماز 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 نماز، بار بار اللہ نماز کا ذکر کرتا ہے اور مسلمان اتنا ہی بے نمازی ہے۔ تو نماز اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے ایسے لوگ جو نماز اور صدقے کو اپنی زندگی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ پوائنٹ نمبر 17، نماز جب بھی پڑھو دل اور جسم کو حاضر رکھ کر پڑھو، تبھی اللہ قبول کرے گا۔ نماز پڑھو نا سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، ادھوری نیند میں نہیں، دماغ کہیں بٹا ہو تب نہیں۔ نماز پڑھو تو دل، دماغ اور جسم پوری طرح اٹینشن پوزیشن کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آیا ہوں نماز کے لیے، اللہ میرے سامنے، میں اللہ کے سامنے، مجھے عبادت کرنی ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یعنی پوری سعادت مندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل کے ساتھ اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہماری نمازوں کا تو کیا حال ہے، رسم ادائیگی ہو رہی ہے زیادہ تر لوگوں کی، آئے کھڑے ہوئے دھڑا دھڑ سجدہ کیا، آئے نکل گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر کے آئے، بس ایک رسم پوری کر کے آئیں کہ نماز پڑھنا پڑھ لی۔ ارے نماز پڑھو، دل کو حاضر کرو، دماغ کو حاضر کرو، جسم کو حاضر کرو، سکون سے پڑھو، تبھی اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہوئے بنیادی ہمارے تدبر کے پوائنٹ۔ آخری ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کیا عمل ہم کریں۔ نمبر 1، منافق کی خصلتوں کو دیکھو اور خود کو اس سے بچاؤ۔ میں نے دیکھی نا کتنی ساری خصلتیں بتائیں، مومنوں سے ناخوش ہونا، ان کی ترقیوں سے جلنا، یہ جتنی خصلتیں بتائی ہیں نا، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ہے آپ کے اندر تو ختم کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پسند کی زندگی ہمیں دے، جو اللہ کو پسند ہے نا، اللہ وہ زندگی جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ویسی زندگی اللہ رب العالمین سے مانگو۔ نمبر 3، مومنوں سے محبت کرو۔ مومن، آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی، کلمہ پڑھنے والے، جو بھی آپ کے آس پاس ہیں، سب سے محبت کرو۔ جتنی آپ مومنین سے محبت کرو گے اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا۔ نمبر 4، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، لگ جائے، غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، خوشی کا اظہار مت کرو، کیونکہ آپ کے خوش ہونے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب دے گا۔ یہ اپنے عمل میں بندہ مومن کو داخل کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز، آج سے اپنی عادت بناؤ، ایک چارٹ بناؤ کہ روزانہ 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنی ہے، ڈیلی پرفارم کرنا ہے، ڈیلی نماز پڑھنی ہے، میں نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار نماز کے بارے میں بتا رہا ہے، نماز کے بارے میں ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو الحمدللہ انہی باتوں پر ہماری باتوں کو مکمل کرتے ہیں، آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم محتاج و فقیر ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ
راہ ایمان کی زندگی عطا فرما، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔